لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 29 آیت سے لے کر 32 آیت خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام میں سے آج شام ہم سب اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے، اور جب تلاوت ختم ہوتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زوردار آواز میں آپ آمین بولیے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتھیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو؟ خداوند کے لا تبدیل اور زندہ مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر آج شام خداوند ہم سب کو کثرت سے برکت سے نواز دے۔ آمین۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ ہمارا مضمون کیا ہے؟ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہاں پر جو بھائی کھڑے ہوئے تھے، میں ان کا نام تو نہیں جانتا، وہ یہ بھی بھولے ہوئے تھے کہ وائز کون ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مضمون آپ سے پوچھتا ہوں، شاید آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ مضمون کیا ہے، کیونکہ یہاں پر بھائی ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے وائز کون ہے۔ تصویر سامنے لگی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے وائز۔ تو آئیں آج ہم خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی اس تشریح اور تفسیر پر اپنا دھیان اور بیان لگائیں گے۔ ہمارا مضمون ہے میں اور باپ ایک ہیں، اور یہ جو حوالہ آپ سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج میں نے پڑھا ہے، یہ حوالہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح فقیوں میں، فریسیوں میں، صدوقیوں میں، شرع کے عالموں میں اور فتویٰ لگانے والوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، اور انہوں نے آپ کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے، اور انہوں نے چاروں اطراف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، اور آپ ان کے درمیان میں موجود ہو کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو وہاں پر جتنے بھی فقیہ اور فریسی تھے، جتنے بھی شرع کے عالم تھے، جتنے بھی علماء و مشائخ تھے، یا جتنے بھی فتویٰ لگانے والے تھے، یا پابند شریعت تھے، یا فرزند شریعت تھے، شریعت کے ماننے والے اور شریعت کے محافظ تھے، انہوں نے جیسے ہی یہ دعویٰ آپ سیدنا یسوع المسیح کی زبان اقدس سے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو وہ بلبلا اٹھے، اور ان کے چہروں کے اوپر کبھی سی تاری ہو گئی، اور کبھی سی اس طرح کی تاری ہو گئی کہ وہ حیران ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ سوچوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور جیسے ہی وہ سوچوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ انہوں نے سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے، اور پتھر اٹھا کر لکھا ہوا ہے یہودیوں نے ان کو سنگسار کرنا چاہا۔ جیسے ہی انہوں نے سنگسار کرنا چاہا تو سیدنا یسوع المسیح نے، جو آقائے نمودار، فخر موجودات اور باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ حضرت سیدنا یسوع المسیح نے اپنی زبان اقدس کو کھولا، اور اپنی زبان اقدس کو کھول کر زبان طیبہ سے یہ الفاظ صادر فرمائے کہ میں نے بتھیرے اسرائیل میں معجزات دکھائے، بتھیرے میں نے معجزات دکھائے، میں نے اندھوں کو آنکھیں دی، میں نے بہروں کو کان دیے، میں نے لنگڑوں کو چلنا سکھایا، میں نے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا، اور میں نے مردوں کو زندہ کیا۔ میں نے عجیب جو بتھیرے کام دکھائے ہیں، ان میں سے جو میں نے بتھیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے تم کس کام کو بھانپ کر سامنے رکھ کر مجھے سنگسار کرنا چاہتے ہو؟ وہاں پر جتنے علماء مشائخ تھے، یہودیوں کے فقیہ فریسی تھے، اور شرع کے عالم تھے، فتویٰ لگانے والے تھے، انہوں نے کہا تیرے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں،
کفر بک رہا ہے. تو اور باپ ایک نہیں ہو سکتے. تو کفر بک رہا ہے اور یہ تجھے تو کفر جو بک رہا ہے یہ دعویٰ کر کے میں اور باپ ایک ہیں, اسی کفر کی وجہ سے ہم تجھے سنگسار کرنا چاہتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ مضمون میں یہی ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. خداوند یسوع مسیح نے یہ جو دعویٰ کیا ہے, اس دعوے کو دیکھ کر یہودی بلبلا اٹھے, اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ اس دعوے کو لے کر پریشان تھے کہ یہ کفر بک رہا ہے. جب بھی کوئی شخص, شروع میں آپ کو تھوڑی سی سمجھنے میں پرابلم ہوگی, امید کرتا ہوں آگے جا کر آپ کی سوچوں کے جو بند دروازے ہیں نا وہ کھلنا ہو جائیں گے. اور یہ میں نہیں کھولتا, یہ خدا کا پاک روح کھولتا ہے. اور میرا ایمان ہے خدا کا پاک روح یہاں پر موجود ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں پر اس کا روح ہے وہاں پر کیا ہے, آزادی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جو دعویٰ کیا کہ میں اور باپ ایک ہیں, یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو سنگسار کرنا چاہا اور انہوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ تو کفر بک رہا ہے. اب جو کفر کے معنی ہے نا, کفر کے, ہمیں دنیا کے اندر کافر کہہ کر پکارا جاتا ہے. ہمیں اکثر اوقات اس لقب سے نوازا جاتا ہے کہ مسیحی کافر ہیں, مسیحی عیسائی یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ایک شخصیت کا ملاپ کرتے ہیں, اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہ دعویٰ غیر اقوام کی جانب سے ہمیں سننے کو ملتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں, عیسائی جو ہیں, کرسچن جو ہیں, یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر شریک کو شامل کرتے ہیں, شریک کو جو ظاہر کرتے ہیں, شریک کو لاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ جو ہے وہ شریک اس کا کوئی نہیں ہے, نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں. اور یہ کفر کے جو معنی ہیں, یہاں پر یہودیوں نے بھی کفر کے معنی اسی طرح کے بیان کیے ہیں کہ تو کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں, گویا تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اور میں جو ہوں ایک ہیں, ہم دونوں کی جو ذاتیں ہیں وہ ایک ہیں. تو خدا کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے, تو گویا کفر بک رہا ہے, تو کفر بول رہا ہے. اور اس وقت سے ہم تجھے کافر کہتے ہیں اور تو کافر ہے, اور کافر کی سزا یہی ہے کہ اسے پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا جائے. یہودیوں نے یسوع مسیح کو سنگسار اسی سبب سے کرنا چاہا, اور خداوند یسوع مسیح وہاں سے پھر آگے جا کر لکھا ہے وہ ہوشیاری سے وہاں سے بچ کر نکل گئے. لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ آج اسے سنگسار کرنا ہے. تو آج میں کچھ نکات, کچھ نقطہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اگر آپ اس آیت کریمہ کو, اس بید کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو الفاظ اپنی زبان طیبہ سے صادر کیے ہیں, دعویٰ کیا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں, کیا یہ صرف دعویٰ ہی ہے یا پھر خداوند یسوع مسیح اس دعوے کے اوپر پورا بھی اترتے ہیں؟ اور اگر اترتے ہیں تو پھر کیسے اترتے ہیں؟ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا, خدا نے تخلیق کی, خدا نے چرند بنائے, خدا نے پرند بنائے, خدا نے حیوانات بنائے, خدا نے جمادات بنائے, خدا نے حشرات بنائے, خدا نے مچھلیوں کو بنایا, پانی کے اندر مخلوق کو بنایا, مخلوق کو پانی کے اندر تخلیق کیا, کائنات کو تخلیق کیا. اور خدا نے جو آخر پر کام کیا وہ کام خدا نے یہ کیا کہ خدا نے آدم کو بنایا. اور لکھا ہے کتاب مقدس کے اندر, توریت مقدس کے اندر, اسفار خمسہ کے اندر لکھا ہوا ہے, اسفار خمسہ توریت کی پہلی کتاب, پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کیا کیا, اس کائنات کو بنایا. اور کائنات کے ذرے ذرے کا جو موجد ہے, جو تخلیق کرنے والا ہے, وہ یہوہ پاک خدا, خدا تعالیٰ کی ذات کبریا ہے, اس نے
مٹی سان کر خدا نے پتلا بنایا آدم کا، اور پتلا بنا کر اس کے اندر اپنی زندگی کا دم پھونکا، اور لکھا ہے جیسے ہی یہوہ پاک خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کے اندر سے اپنے منہ سے جو دم پھونکا تو آدم جو ہے جو ایک مٹی کا پتلا تھا وہ جی جان ہو گیا۔ خدا کا جیسے ہی سانس اس کے اندر ٹرانسفر ہوا، جیسے ہی دم خدا کا اس کے اندر ٹرانسفر ہوا، یہ جو مٹی کا پتلا تھا وہ جاندار بن گیا، اس کے اندر جان آ گئی، اور وہ جان جیسے ہی اس کے اندر آئی وہ ایک جاندار کہلانا شروع ہو گیا، اور خدا نے اسے اشرف مخلوقات کا جو ہے وہ لقب دیا کہ انسان جو ہے، آدم جو ہے، یہ جو میں نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب میں اگر کوئی چیز اشرف ہے تو یہ میرا بنایا ہوا انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا، ذرا سوچئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، خدا نے آدم کو بنایا، اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا تو وہ جی جان ہوا، جیسے ہی خدا نے اس کے اندر اپنے دم کو پھونکا تو اس کے اندر جان آ گئی۔ اب ذرا میں آپ کا دھیان نئے عہد نامے کی جانب اور سیدنا یسوع المسیح کے دعوے کی جانب دلانا چاہتا ہوں۔ اگر باپ تخلیق کرتا ہے تو خدا کا بیٹا یسوع المسیح بھی تخلیق کرتا ہے۔ اگر باپ اپنے دم سے مقدس آدم کو بناتا ہے، اپنا دم اس کے اندر پھونکتا ہے تو وہ جی جان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کرتا ہے خدا کا بیٹا یسوع کہ میں اور باپ ایک ہے، باپ اگر تخلیق کرتا ہے تو سن لو میں بھی تخلیق کرتا ہوں۔ اے دنیا والوں کان کھول کر سن لو، میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں اور باپ ایک ہے، میں اپنے کاموں سے تمہیں ظاہر کر کے دکھاؤں گا کہ میں اور باپ ایک ہے، اور میں اور باپ اس طرح سے ایک ہے کہ اگر باپ پیدائش کے اندر ابتدا کے اندر تخلیق کرتا ہے، اپنے دم سے آدم کو زندہ کر دیتا ہے، مٹی کے اندر دم پھونکتا ہے تو مٹی جاندار ہو جاتی ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے، انسان بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو سن لو میں بھی اپنا دم پھونکتا ہوں، اور کیسے پھونکتا ہوں؟ یہودیوں کی روایات، تالمود، انجیل مقدس اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ آپ سیدنا یسوع المسیح، آپ خداوند یسوع المسیح لبے دریا اپنی کم عمری کے اندر جب آپ بچے ہی تھے، چھوٹے ہی تھے۔ ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، یہ روایت جو میں آپ سنانے لگا ہوں نا، یہ ناستی انجیل کے اندر پائی جاتی ہے، اور بعد چین آخیا لیکن بائبل ہے نہیں، یہ بائبل نہیں ہے، اور میں اس تو سنا لگا ہوں کیونکہ خداوند یسوع مسیح دی شان نو دی سچائی نو بیان کر دی، اور روایت یا اور روایات جہی خداوند یسوع مسیح دی شان نو کم کر دیا نے یا خداوند یسوع مسیح نو جھوٹا کر دیا نے، وہ اسی نہ کدی سنائی ہے نہ اسی انہاں نو مننے ہیں۔ لیکن جہی روایت خداوند یسوع مسیح دی شان نو اور سچائی نو وضاحت کے نال بیان کرتے ہیں وہ اسی سنانے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بابت لکھا ہوا ہے تالمود کے اندر، تالمود اس بات کی شاہد ہے، انجیل اس بات کی، گناستی انجیل اس بات کی شاہد ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح ابھی بچے ہی تھے، آپ لبے دریا جا بیٹھتے ہیں، اور سبت کا دن ہوتا ہے، سبت کے دن آپ لبے دریا جا بیٹھتے ہیں اور جا کر مٹی سانتے ہیں، اور سان کر مٹی کے پرندے بناتے ہیں، چڑیا بناتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کی چڑیا بناتے ہیں وہاں پر یہودی بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر علماء مشائخ بھی جو ہے یہودیوں کے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، فتوے لگانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، فقیہ بھی موجود ہوتے ہیں، فریسی بھی موجود ہوتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو جو بھی بچے ہی ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور مٹی کو سان کر یہ جو چڑیا بنا رہا ہے، پرندے بنا رہا ہے، یا پرندوں کے اسٹیچو بنا رہا ہے، وہ اسے دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو سبت کے حکم کو توڑ رہا ہے، یہ تو سبت کو پامال کر رہا ہے، دیکھو یہ سبت کے دن کے اندر کام کر رہا ہے، سبت کے اندر کسی قسم کا کام کرنا جائز نہیں، روا نہیں۔ وہاں پر علماء مشائخ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح پر جو کہ کم عمری کے اندر ہی ہیں فتوے خود کے اندر بات چیت کر کے ظاہر کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ آپ یسوع المسیح ابھی بچے ہی ہیں، لبے دریا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چڑیا بنا رہے ہیں، چڑیا
चिड़िया बना रहे हैं, चिड़िया बना रहे हैं। आपने चिड़िया बनाई, अपने हाथ में चिड़िया का स्टैचू जो है, पुतला जो है मट्टी का हाथ में पकड़ा और पकड़ कर उनके उम्मा मशाइख देख रहे हैं। उनके देखते देखते आपने मट्टी का पुतला अपने हाथ में उठाया और हवा में ऐसे छोड़ा और हवा में छोड़कर आपने अपना जिंदगी का दम उसकी तरफ भेजा। जैसे ही आपकी जिंदगी का दम उस मट्टी के पुतले के अंदर, चिड़िया के पुतले के अंदर दाखिल हुआ, उस चिड़िया के अंदर जान आ गई। उलमा मशाइख देखते रह गए, चिड़िया हवा में उड़ती रह गई। यह है खुदावंद यीशु मसीह की तकलीफ। अगर बाप तकलीफ करता है तो खुदा का बेटा यीशु मसीह भी तकलीफ करता है। ये तो है नास्ती अंजील की रिवायत, ये तो है तालमूद की रिवायत, लेकिन मैं आपको अंजील मुकद्दस से एक हवाला देना चाहता हूँ। अंजील मुकद्दस से आपको एक हवाला देना चाहता हूँ। ये बड़ा ही मारूफ और बड़ा ही मशहूर हवाला है कि आप यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा जा रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, पीछे से आवाज आती है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, अब मुझ पर रहम कर। आप खुदावंद यीशु मसीह अपने रुखे मुबारक को पीछे फेरते हैं और फेर कर पीछे देखते हैं। जैसे ही आप पीछे देखते हैं तो एक अंधा होता है जो जन्म का अंधा होता है। वो जन्म का अंधा आपको कहता है, आप उससे पूछते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है यही मेरे आका कि मैं बिना हो जाऊं, मैं देखने लग जाऊं, मुझे भी जो है आंखें लग जाए और मैं भी दुनिया की तरह इस दुनिया के खूबसूरत नजारों को देख सकूं और देखकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। यही चाहता हूं कि मैं बिना हो जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह रुके, उसकी जानिब देखा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ईमान रखता है तो ऐसा ही होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जरा सुनिएगा ध्यान खोलकर, और ध्यान के साथ और कान खोलकर सुनिएगा कि बाप अगर इब्तिदा में तकलीफ करता है, यहोवा अगर इब्तिदा में तकलीफ करता है, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह भी तकलीफ करता है। और तकलीफ इस तरह से करता है कि उस अंधे की बाबत अंजील मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि वो ऐसा अंधा था जिसकी आंखों के अंदर जो है पंजाबी के अंदर डेले कुइलेशन है। वो ऐसा अंधा था जिसके आंखों के अंदर, आंखों का जो स्टैचू है ना, वो नहीं था। आपने अंधे देखे होंगे, कुछ अंधे होते हैं उनकी आंखें होती हैं लेकिन ऊपर लेंस नहीं होता, इस वजह से वो अंधे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो अंधा है, इसकी आंखों के अंदर, आंखों का ये जो पुतला है ना, बेला है जड़ा पंजाबी जो आंखों की जो स्टैचू है वो है ही नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जब देखा कि इसकी आंखों के अंदर स्टैचू नहीं, तो आपने, क्योंकि खुदा ने ही तो उसे पैदा किया, हो सकता है कि खुदा ने अपने बेटे की कुदरत को, अपने बेटे के जलाल को जाहिर करने के लिए ऐसा उसे पैदा किया हो, उसकी आंखें बनाई ही ना हो। तो होता क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, जैसे वो आपको कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बिना कर दे, मेरी आंखें लग जाए। खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा महबूब सरवर कायनात खुदा का बेटा यीशु मसीह मरियम का लाल नीचे जमीन पर झुकता है और नीचे जमीन पर झुककर मट्टी लेता है और मट्टी लेकर उस पर अपनी थूक मुबारक को थूकता है और थूक कर मट्टी को सानता है और सान कर आंखों का स्टैचू बनाता है और आंखों का स्टैचू बनाकर अंधे की आंखों के अंदर लगा देता है। अंधे की आंखों को अंदर लगाकर उसे कहता है जा शलोक के होश में जाकर दो दे। लिखा हुआ है कि वो जाता है और जाकर शलोक के होश में धोता है और जैसे ही धोता है, जाता तो अंधा है लेकिन वापस आंखें लेकर आता है। जाता अंधा है लेकिन वापस आंखें लेकर आता है। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि बाप अगर तकलीफ करता है, तो अगर मैं कहता हूं ना कि मैं और बाप एक हैं और वो और मैं एक हैं, अगर बाप वो साथ करता है तो मैं भी करता हूं। बाप अंधे को आंखें देता है तो मैं भी अंधों को आंखें देता हूं। बाप तकलीफ करता है तो मैं भी, जिसकी जो चीज है कम रह जाती है, उसे अपनी कुदरत कामिला से तकलीफ करके उसे मुकम्मल कर देता हूं, उसे मुकम्मल कर देता हूं जो चीज कम रह जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर अपना खालिक होना बयान किया, खालिक होना जाहिर किया।
اور آگے لکھا ہوا ہے, میں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, میں نے بہت سارے نکات لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کی تشریح اور تفسیر میں جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی, پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. میں چند ایک اور آپ کے سامنے بیان کروں گا. خدا باپ تکلیف کرتا ہے, یسوع المسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ بھی تکلیف کرتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے. پرانا احکامہ پڑھ کر دیکھ لیجئے, خدا باپ جو ہے وہ معجزات کرتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے. خدا باپ جو ہے وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے, بہروں کو کان دیتا ہے, کوڑیوں کے کوڑ کو صاف اور پاک کرتا ہے, اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ خدا باپ کرتا ہے. اور پرانے احکامہ کے اندر تو یہوہ پاک خدا کا ایک صفاتی نام بھی ہے, اور وہ صفاتی نام یہ ہے کہ یہوہ رافع. رافع جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور اس کے معنی ہے کہ رفع کرنے والا.